اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، ابھی میں نے جو سورہ تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ سورہ فاتحہ ہے اور یہ مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ سب تعریفیں اللہ کو لائق ہیں جو مربی ہیں ہر عالم کے، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست عنایت کرتے ہیں۔ بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کا جو راستے سے گم ہو گئے۔ برادران اسلام، میری ماں بہنوں، یہ سورہ فاتحہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کی سب سے پہلی اور نزول کے اعتبار سے 5ویں سورت ہے۔ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی قرأت کو فرض نماز کی پہلی 2 رکعت اور باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے اور ایک حدیث قدسی میں اسے صلاۃ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ یعنی جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری حمد و ثنا بیان کی۔ اور جب بندہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے میری ثنا کی۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے میری عظمت و جلالت بیان کی، یا بندے نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی عبادت صرف میری کی جائے اور ہر مشکل میں مدد کے طلبگار کی مدد میرے ہی سے کی جائے، میرے ہی سے مانگا جائے۔ اور جو بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے ولا الضالین تک پڑھتا ہے تو چونکہ یہ کلمات دعائیہ ہیں اور بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صراط مستقیم پر قائم و دائم رہنے کی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے بندے کے لیے اور میرے بندے نے جو سوال کیا ہے وہ اسے عطا ہوگا۔ یہ مسلم شریف، بخاری شریف، مسلم شریف جو احادیث کی کتابیں ہیں بڑی معتبر صحیح بولتے ہیں، اس میں یہ مسلم شریف میں 877 حدیث نمبر ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ۔ یہ سال ثواب کے موقع پر دعا کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام فاتحہ پڑ گیا۔ فاتحہ کا ڈیفینیشن توضیح تشریح میں باتیں آتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعا، سورۃ المسلہ، سورۃ الشفا، سورۃ الکنز، سورۃ الواقعہ، سورۃ الکافیہ، سورۃ الراقیہ اور سورۃ الحمد کے ناموں سے بھی موسوم کیا گیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی عظمت کا بیان ہے، اس امر کا بیان ہے کہ عبادت کے حق دار صرف اسی کی ذات پاک ہے
اور بالذات صرف اسی سے مدد طلب کی جائے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگا جائے۔ اس میں اللہ کی بارگاہ سے دعا التجا کے آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کی گئی ہے، اور ہدایت ہی وہ جامع لفظ ورڈس ہے جو تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد، ان کی تعلیمات اور تمام کتب سماویہ کا خلاصہ اور لب لباب ہے۔ اسی لیے اسے قرآن مجید کا بھی خلاصہ قرار دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورۃ البقرہ قرآن مجید میں ترتیب مصحف کے اعتبار سے دوسرے، جبکہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے طویل بڑی لانگ سورت ہے، اور یہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ قرآن کا حصہ ہے مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں قرآن پورا نازل ہوا۔ تو یہ جو سورہ بقرہ ہے، پہلی جو نازل ہوئی آیات قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ صورتیں نازل فرمائے، سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت میں مسلمانوں کے انفرادی اور اجتماعی نظام حیات، عبادات، سیاست، معاشیات، اقتصادیات اور اصول و احکام بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت میں یہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی وحدت اور اس کی اہم صفات کا بیان ہے، اور وہ ہے آیت الکرسی۔ سورہ بقرہ کا نام بقرہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت میں بقرہ یعنی گائے کا ذکر ہے۔ قرآن مجید کی تمام صورتوں کے نام ہیں اور ادنا مناسبت سے رکھے گئے ہیں۔ حدیث میں ہے، امام نسائی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ برادران اسلام، میری ماؤں بہنوں، یہ بات یاد رکھیے، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم بھی کھا رہے ہیں، کافر بھی کھا رہے ہیں۔ اس میں ہماری مسلمانیت میں فرق ہے کہ سونا کیسا، کھایا کیسا جائے، انشاءاللہ درس قرآن میں بیان کروں گا۔ اب یہ آج کے درس قرآن میں یہ بات آپ کے ذہن عالی کر رہا ہوں، بیان کر لیجیے، یاد کر لیجیے کہ جب سوئیں گے تو گھر کے افراد میں جو ناظرہ کمپلیٹ کر لیں، پڑھنے قرآن آتا ہے، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھ کے سونا۔ دیکھو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ گھر کا سکون چین، پیر ملاؤں کے پاس جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، جھاڑ پھونک کرنے، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں، وہ ہمارے کو یہ تعویذ دی کچھ بھی نہیں۔ یہ ہمارے دینی بھائیوں بہنوں، سورہ بقرہ پڑھ لیجئے، پورے گھر میں رات سالم پوری نائٹ ہر قسم کے آفات بلائیہ سے محفوظ رہے گا آپ کا گھر مکان، خصوصاً شیطان کے ہتھ کنڈوں سے آپ کا مکان محفوظ رہے گا۔ شیطانی وار آپ کے گھر پر، آپ کے اہل خانہ پر، بچوں پر وار نہیں چلے گا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری لوگوں پر 3 وجہ سے فضیلت ہے، کیا تمام روئے زمین ہمارے لیے مسجد بنائی گئی۔ دیکھیے امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے امت محمدیہ پر پوری زمین مسجد بنائی گئی، جہاں بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں مسجد۔ اب اس کی مٹی کو ہمارے لیے ذریعہ طہارت بنائی گئی، سبحان اللہ۔ ہمارے صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح ہیں، اور ہمیں یہ آیات دی گئی ہیں، سورہ بقرہ کی آخری آیات، عرش کے نیچے سے نازل ہوئے، عرش یعنی اللہ کا عرش، اللہ کی جگہ سے نازل ہوئے، جو مجھ سے پہلے کسی کو دی گئی ہیں اور نہ میرے بعد کسی کو دی جائے گی، سبحان اللہ۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں بتایا گیا کہ قرآن کی حقانیت کے دلائل پر کوئی ٹھنڈے دل سے غور کرے تو اس پر آیا ہوگا کہ اس کتاب میں شک و شبہ، ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش نہیں۔ کفار و مشرکین مکہ قرآن کے کلام اللہ ہونے کا انکار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیات 23 اور 24 میں ایسے تمام معاندین منکرین کو چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں قرآن کے کلام اللہ ہونے میں شک، ڈاؤٹ ہے، تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر بڑا ناز ہے،
تو تم سب مل کر اس جیسا کلام بنا کر لے آؤ، اور تاریخ میں ایسا کوئی حوالہ نہیں کہ قرآن کے اس چیلنج کو قبول کیا گیا ہو۔ چنانچہ قرآن نے فیصلہ کن انداز میں اعلان کیا کہ تم یہ کام ہرگز نہ کر سکو گے اور وہ نہ کر سکے۔ آیت نمبر سورہ بقرہ 3 تا 5 میں مومنین کی صفات ایمان بالغیب، اقام الصلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، کتب الہیہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کا کفر ظاہر اور عیاں ہے اور وہ اپنے کفر کو چھپاتے نہیں ہیں اور اپنی سرکشی میں اس حد تک آگے جا چکے ہیں کہ اب ان کا ہدایت پانا عملاً ناممکن ہے۔ ان کی سرکشی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ان کے دل و دماغ قبول حق کی صلاحیت سے محروم ہو چکے اور ان پر ابدی شقاوت اور بدبختی کی مہر لگ گئی چکی ہو۔ آیت نمبر 8 تا 20 میں منافقین کا ذکر ہے۔ یہ انسانیت کا وہ طبقہ ہے جن کے ظاہر و باطن میں تصاد ہے، دنیا میں مفاد کے لیے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل ایمان سے خالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کیفیت کو ایک سے زائد مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ اپنی دانش میں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور مومنوں کو فریب دے رہے ہیں، لیکن دراصل یہ ان کی خود فریبی ہے اور اس کا وبال انہی پر آئے گا۔ آیت نمبر سورہ بقرہ 21 اور 22 میں توحید کی دعوت اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ نعمتیں عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہی حیات دینے والا ہے اور وہی موت دینے والا ہے، اور آخرت کار سب کو اسی کی عدالت میں جانا ہے آخرت کے دن۔ آیت نمبر سورہ بقرہ 23 تا 24 میں قرآن کے بے مثل کتاب ہونے اور لوگوں کی مثل لانے سے عجز کا بیان ہے۔ قرآن کا یہ اسلوب ہے کہ بعض امور کو مثالوں کے ذریعے اپنے مخاطبین کو ذہن نشین کروانا چاہتا ہے، بہاٹ کروانا چاہتا ہے قرآن۔ اسی لیے آیت نمبر 26 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کسی چیز کا چھوٹا یا بڑا ہونا اصل نہیں ہے بلکہ اصل وجہ مشابہت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 39 میں ہے، فرشتوں کی شان میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میں آدم کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ فرشتوں نے اپنی فہم کے مطابق اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بنی آدم زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی کریں گے، اور اے اللہ ہم ہما وقت تیری تسبیح تقدیس میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں جن اسرار و حکمتوں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور پھر نعمت علم کے ذریعے آدم علیہ السلام کی فضیلت اور برتری کو فرشتوں پر ثابت کیا۔ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور ابلیس لعین کے سوا تمام ملائک نے حکم ربانی کے بلا چوں و چرا تعمیل کی۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا۔ اب یہاں سمجھنا ہے سجدہ نہیں کرنا بھائی اللہ کو کرنا، اب اللہ آدم علیہ السلام کو حکم کر دے سجدہ کرو، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں بلکہ سجدہ تعظیمی تھا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ذکر ہے، اور ان انبیاء کرام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ میں جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ بعض مفسرین نے یہ توجیہ کی ہے، ایکسپلین کی ہے، سجدہ تو در حقیقت اللہ کی ذات ہی کے لیے تھا، بس بیت اللہ کی طرح آدم علیہ السلام کو سجدہ بنایا گیا تھا، اور وہ یہ ان کی تعظیم کی علامت تھی، جیسے بیت اللہ اللہ کے گھر ہونے کی وجہ سے تعظیم ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی جنت میں داخل کرنے، وہاں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے استفادہ کی اجازت کے ساتھ ساتھ یہ ایک درخت کے قریب نہ جانے کی پابندی کا ذکر ہے۔ اسی کے ساتھ ابلیس لعین کے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے، حضرت آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کے دلوں میں وسوسہ ڈال کر انہیں لغزش دینے اور جنت سے نکالے جانے کا ذکر ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات القاء کیے جانے، ان کلمات سے ان کی توبہ اور توبہ کی قبولیت کا ذکر ہے۔ یہ کلمات توبہ سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں ذکر ہے، مذکور ہے، جن کا ترجمہ ہے اے میں ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، بس اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر نہ رحم نہ فرمائے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔
اس کے بعد متعدد آیات میں بنی اسرائیل اور ان کی طرح طرح کے عہد شکنیوں، ان پر مختلف انعامات اور ان کی سرکشی کے مختلف انداز بیان کیے گئے۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی گئی اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جو یہ ہیں: فرعون اور فرعونیوں کی تسلط اور نسل کشی سے نجات دلانا، ان کے لیے سمندر کو 8 وادی سینا پہنچانا، وادی سینا میں ان پر طویل عرصے تک بادلوں کا سایہ فکن ہونا، من و سلوا کی صورت میں تیار دسترخوان کھانا، نعمت کا نزول کرنا، چٹان پر عصائے موسیٰ کے ضرب سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشموں کا جاری ہونا، گائے ذبح کر کے اس کے مقتول پر لمس ٹچ سے قاتل کا پتہ چلانا، ان کو اپنے عہد کے لوگوں پر فضیلت دینا، بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء کرام کی بعثت وغیرہ۔ پھر اس کے بعد ان کی سرکشی کا تفصیلی بیان ہوا، جس کی تفصیل یہ ہے: اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنا، ان کے علماء کے قول و فعل کا تقسیط اور دنیاوی مال کی لالچ پر میں بااثر لوگوں کے لیے احکام الہی میں رد و بدل چینجز کرنا، یہ احکام الہی کو جان بوجھ کر چھپانا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر گئے تو ان کی عدم موجودگی، غیر حاضری، آبسنٹ میں بچھڑے کی پوجا کرنا، من و سلوا کی گراں قدر اور تیار سماوی نعمتوں کو ٹھکرا کر گندم، سبزی، ککڑی، مسور کی دال، پیاز، زمینی پیداوار کی فرمائش کرنا، گویا اعلیٰ کو ریجیکٹ کر کے ادنا کو طلب کرنا، انبیاء کو ناحق قتل کرنا، ہفتے کے دن کی حرمت کو پامال کرنا، گائے ذبح کرنے کے سیدھے سادے حکم کو ماننے کے بجائے اس کے بارے میں کئی سوالات اٹھانا، کلام الہی میں لفظی معنوی تحریف، رد و بدل، چینج کرنا، تورات انجیل میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کی گئی بشارتوں کو چھپانا، شوہر اور بیوی میں تفریق کے لیے جادو سکھانا اور اس کا استعمال اشارات، کنایات اور لفظی رد و بدل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اعانت کرنا وغیرہ۔ چنانچہ سورہ بقرہ آیت نمبر 104 میں واضح ارشاد فرمایا اللہ: اے اہل ایمان، جب تمہیں نبی کی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بیان کے لیے رائنا، یعنی ہماری رعایت کیجیے، نہ کہو، کیونکہ اس سے یہود اور منافقین اعانت کے معنی میں بھی استعمال کرتے تھے یہ لفظ، لہذا یوں کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر توجہ فرمائیے، اور اس سے بھی زیادہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے ہی نبی کی بات کو خوب توجہ سے سنو، یعنی مومنوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسا معنی کلمہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے جس کو کوئی بد فطرت شخص اشارتاً، کنایتاً یا صراحتاً اعانت کے معنی میں استعمال کر سکتا ہے۔ سورہ بقرہ کی 58ویں آیت میں یہ بتایا گیا کہ بچھڑے کی پرستش کے جرم کی توبہ اس طرح قبول ہوئی کہ ان پر اندھیرا مسلط کر دیا گیا، اور ہزاروں کی تعداد میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایک دوسرے کو قتل کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 60 کو 65 میں یہ بتایا کہ ان میں سے اصحاب سبت کی صورتوں، چہروں کو مشق کر کے انہیں ذلیل و حقیر بندر کی شکل صورت دی گئی، اور پھر وہ موت سے ہمکنار ہوئے۔ بنی اسرائیل جبریل امین سے اس لیے عداوت رکھتے تھے کہ ان کے ذریعے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، تو اللہ نے فرمایا جبریل و میکائیل اللہ تعالیٰ ہی کے احکام کو نازل کرتے ہیں، بس جو ان کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن۔ بنی اسرائیل کی اس خوش فہمی کو بھی رد کیا گیا، ریجیکٹ کیا گیا کہ وہ کسی استحقاق کے بغیر اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آخرت جنت پر یہود و نصارہ کا اجارہ ہے۔ اہل ایمان کو یہ بتایا گیا کہ جب تک تم یہود و نصارہ کی خواہشات کی پیروی نہ کر لو وہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ سورہ بقرہ کی آیت 123 اور اس کے بعد کی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منصب امامت ڈیزگنیشن پر فائز کیے جانے کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا ذکر ہے، اور اس امر کا بیان ہے کہ تعمیر بیت اللہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، خصوصاً ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی: اے ہمارے رب، ان اہل مکہ میں انہی میں سے ایک عظیم رسول کو مبعوث فرما جو ان لوگوں میں تیری آیات کی تلاوت کرے
اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے نفوس کی اصلاح کرے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ نتیجہ رزلٹ ہوں۔ اس کے بعد اس صورت میں اولاد ابراہیم حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ و عیسیٰ اور اجمالی طور پر دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی کہ اہل ایمان سب انبیاء پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے میں رسولوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور یہ بھی کہ حضرت ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد یہودی نصرانی نہیں تھے، بلکہ سب کے سب یہ کہ دین اسلام کے علم بردار داعی تھے۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا گیا کہ مشرکین مکہ اور اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے روشن دلائل آنے کے باوجود اس لیے ان پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کی نعمت عظمیٰ کے لیے ان کے بجائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں منتخب فرمایا، سلیکٹ کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ، یعنی ان کی طرف سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کسی مقبول عذر، لا علمی، مضبوط شبہ، ڈاؤٹ، حجت صحیحہ کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ محض ضد، عناد اور ہٹ درمی کی بنا پر تھا، اور اس کا باطنی محرک ان کے دلوں میں حسد کا جذبہ تھا کہ اس نعمت کے لیے انہیں کیوں نہ چنا۔ چنانچہ ان میں سے اگر کوئی تورات میں بیان کی گئی نبی آخر الزمان رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو بیان کرتا تو یہود اس سے کہتے کیا تم ان مسلمانوں کو وہ حق باتیں بتا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر بیان کیے ہیں۔ سورہ بقرہ 70/6 آیت۔ ان آیات میں یہ حقیقت بھی بیان کی گئی برادران اسلام، خواتین محترم، کہ ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس نبی کے وسیلے سے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 80/89۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، ان آیات شریفہ میں مشرکین مکہ اور اہل کتاب کے بے مقصد مطالبات کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں نہیں کلام فرما لیتے، بات کیوں نہیں کر لیتے، ہمارے لیے براہ راست ڈائریکٹ کوئی نشانی کیوں نہیں آ جاتی۔ موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ کہ ہمیں کھلے عام اللہ کا دیدار ہو جائے، ایسی سب باتیں کٹ حجتی کے طور پر ہوتی ہیں، قبول حق کے لیے اتمام حجت کے طور پر نہیں۔ برادران اسلام، میری ماؤں بہنوں، یہ آج یہ فقیر مجاہد مہدوی تفسیر قرآن بیان کی جو سعادت حاصل کی ہے وہ سورہ فاتحہ سے پہلا پارہ کمپلیٹ، ابھی سورہ فاتحہ سورہ بقرہ اور ہے، کل بھی انشاءاللہ درس ہوگا۔ آج الحمدللہ شکر اللہ پہلے پارے کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی، کل انشاءاللہ سیف دوسرا پارہ ہے درس قرآن میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان ربی لسمیع الدعا، بے شک اللہ تعالیٰ دعاؤں کو سنتے ہیں۔ تو اب آئیے میرے دینی بھائیوں بہنوں، دعا کرتا ہوں میں، دعائیہ کلمات سنیں اور ان دعائیہ کلمات پر آمین کہیے۔ پہلے سب سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جو بھی دعا کی جائے اس سے اولاً فرسٹ درود پڑھیں۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ دعا مقبول نہیں ہوتی جو زمین و آسمان کے درمیان معلق کر دی جاتی ہے، جس میں درود نہ پڑھا جائے۔ پڑھ لیں گے
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین اسلام، الحمدللہ، شکر اللہ، رمضان شریف شروع ہو چکا اور رمضان شریف کا پہلا عشرہ ہے۔ یہ 10 دن تک کثرت سے دعا پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے لیٹتے یہ دعا پڑھنا ہے۔ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عالم اسلام میں، ہندوستان بھر میں رہنے والے اور گلف USA سعودی عربیہ، دنیا بھر میں رہنے والے، یا اللہ ہم تمام مسلم مرد و خواتین کے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، مالی عبادات کو قبول فرما، جسمانی عبادات کو قبول فرما۔ یا اللہ ہم تمام مسلم مرد و خواتین کو رمضان شریف کے فیوز و برکات سے مالا مال فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔